الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انتہائی زیادہ افسوسناک واقعہ ہے، جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ انہوں نے صرف قرآن مجید نہیں جلایا، ہمارے دلوں کو جلایا۔ انہوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کر کے ہمارے جذبات کو مجروح کیا۔ ہم اپنے اوپر تکلیفات تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کی بے حرمتی ہو، اسلام کی بے حرمتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو، اس کو کسی بھی اس پر ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے دل اس کو نہیں مانتے۔ ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں، صرف مذمت نہیں کرتے۔ اگر ہمیں طاقت دی جائے، ہمیں قوت دی جائے، ہم ان کو جلا کر راکھ کر دیں۔ اس طرح ان نے قرآن کو جلایا، ہم ان کو جلا دیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دستور دیا ہے، قرآن مجید۔ انہوں نے ہمارے دستور کو جلایا ہے۔ ہمیں ایک قانون دیا ہے، انہوں نے ہمارے قانون کو جلایا ہے۔ اگر کوئی کسی ملک کے قانون کو جلا دے، وہ ملک دوسرے ملک پر چڑھ دوڑے گا۔ تو اگر یہ ہمارے مسلمانوں کے قانون کو جلائیں گے تو ہم کیا خاموش رہیں گے؟ کیا ہم دیکھتے رہیں گے ان کو؟ بالکل بھی نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ یہ ہم سے محفوظ نہیں رہیں گے، یہ اللہ کے قہر سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ صورتحال کیوں بن رہی ہے؟ آج یہ صورتحال کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ایک نہیں ہیں۔ ہم ایک نہیں ہیں۔ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ جب سر میں درد ہو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، جب پاؤں میں درد ہو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، جب آنکھ میں درد ہو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ یہاں پر اگر مسلمان کو ذبح بھی کر دیا جائے ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ یہاں پر شاعر اللہ کا مذاق اڑا دیا جائے ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، دوسرے کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ ہمیں اس جگہ سے نکلنا ہوگا، ہمیں دوبارہ اس مقام پر آنا ہوگا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے۔ ہمیں دوبارہ اس مقام پر آنا ہوگا، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ مسلمان ممالک جب ایک تھے، جب خلافت تھی، کسی کی جرأت نہیں تھی کہ وہ اس قسم کے جو ہے تو حالات قائم کر سکے۔ حجاج بن یوسف کے سامنے جب ہندوستان کی عورتوں کی آواز پہنچی، یہ تو قرآن مجید ہے، عورتوں کی، سب کچھ تیز نیز کر کے راجہ دائر کی حکومت کو ختم کر دی۔ دیکھا جائے، تاریخ کو دیکھا جائے، جب ایک تھے تو ہم یہ تھے، اور جب ہم بکھر گئے تو اب یہ ہے۔ اب جس کی مرضی آتی ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، یہ یورپ والے ہمیں انسانی حقوق سکھاتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کو 20 سال سے انہوں نے قید میں رکھا ہے۔ کیا انسانی حقوق ان کے لیے نہیں، صرف ہمارے لیے ہیں؟ ہمیں اسلام نے انسانی حقوق سکھائے ہیں۔ ہمارے نزدیک جو ذمہ آدمی ہے، جو کافر مسلمانوں کے ممالک کے اندر رہ رہا ہے، ہم کہتے ہیں دماؤہم کدمائنا، ان کے خون ہماری خون کی طرح ہے، اموالہم کاموالنا، ان کے مال ہماری مالوں کی طرح ہے۔ ہم ان کے مالوں کے ساتھ نہیں چھیڑتے، ہم ان کے خونوں کے ساتھ نہیں چھیڑتے، ہم ان کی عزت و آبرو کے ساتھ نہیں چھیڑتے، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے۔ تمہارے پاس وہاں پر ہمارے مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ شرم آنی چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے۔ کہتے ہیں مذہب کے حقوق تمہارے نزدیک یہ ہیں، تم قرآن مجید کو جو ہے تو الیاذ باللہ جلا دو، تم اس کے ساتھ بے حرمتی والے معاملات کرو۔ تمہارے اندر شرم و حیا ہی نہیں، تمہارے اندر تو شرم و حیا ہی نہیں۔
تم یہاں پر ہمیں کہتے ہو سورن کے تمام جتنی بھی مصنوعات ہیں ان سب کے بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم سورن کے اس کے بائیکاٹ کرتے، حکومت سے مطالبہ ہے ان کے سفیر کو فوراً نکالا جائے۔ ہمیں ان کو سفارت خانہ کبھی بھی نہیں چاہیے جن کے پاس قرآن کی جو ہے تو تقدس نہیں، جو قرآن کو نہیں مانتے۔ ہمارے پاس ان کے لیے ایک سیکنڈ کی جگہ نہیں ہے، نکال دیا جائے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ہر جگہ پر مسلمان پس رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم بکھر گئے ہیں۔ اس لیے میں سب کو، پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم سب کو دوبارہ ایک ہونا پڑے گا۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم سب یکجان ہو جائیں۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم مل کر رہیں۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمارا رہن سہن قرآن کے مطابق ہو، ہم اپنے رسم و رواج قرآن کے مطابق کریں، حدیث کے مطابق کریں، ہماری زندگی مکمل قرآن کے مطابق ہو۔ بس یہاں پر ہمارا جو ہے تو اب یہ وقت ہے تاکہ پتہ چل جائے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان سب کو پیغام دے دو کہ ہم قرآن کے محبین ہیں، ہم قرآن پر جان بھی دے سکتے ہیں، ہم قرآن کے لیے جان لے بھی سکتے ہیں۔ ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ دیکھنا چاہیے یہ لکڑ مار کے یہ جو غیور نوجوان یہ سب جمع ہیں اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ تم نے جو کیا اس کا ہم تم سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ اور حکومت سے مطالبہ یہ ہے ان کے سورن کے جو سفیر ہے اس کو نکال دیا جائے، فوری طور پر نکال دیا جائے، ایک منٹ بھی اس کو مزید مہلت نہ دی جائے، یہاں سے وہ نکل جائے۔ اس کو ہم سب کا یہ مطالبہ ہے۔ دوسرا، آج OIC کا اجلاس ہے، OIC کے اجلاس میں مطالبہ یہ ہے کہ ان کے اس حکومت کو تہس نہس کر دیا جائے، ان کے اس حکومت کو اس طرح جلا دیا جائے جس طرح انہیں قرآن مجید کی بے حرمت ہے۔ یہ ہم ان سب سے جو ہے تو مطالبہ کریں۔ اور ساتھ میں آپ حضرات سے بھی مطالبہ ہے، اب قرآن مجید کو سینوں سے لگا لیجیے، قرآن مجید کی تعلیمات کو سینوں سے لگا لیجیے تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم نے اگر قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے تو یہ لوگ اب اس سے بڑھ کر قرآن سے محبت کرنے والے اور قرآن مجید کو اپنی زندگیوں کے اندر لانے والے بن گئے۔ یہ آپ سب حضرات سے مطالبہ ہے۔ لہٰذا آپ سب حضرات کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک مختصر سے وقت میں آپ حضرات کو بلایا اور آپ حضرات تشریف لائے۔ یہ آپ لوگوں کی قرآن مجید سے محبت کی دلیل ہے کہ آپ لوگ کتنے قرآن مجید سے جو ہے تو محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی محبت میں ہر ایک مسلمان اس وقت غم و غصے کے اس میں ہے کہ انہوں نے اس طرح کا معاملہ کیا تو کیا کیوں۔ اور پھر شرم کی بات تو یہ ہے کہ ایک فرد واحد کرے تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، باقاعدہ مقدمہ چلا ہے، باقاعدہ مقدمہ چلا ہے اور پھر اس کو اجازت دی گئی، پھر سیکورٹی دی گئی، پھر پیٹا لگایا گیا، وہاں پر سیکورٹی تھی، پیٹے کے اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی اور وہاں پر قرآن مجید کے ساتھ انہوں نے وہ سلوک کیا جو کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، جانور بھی ایسا نہیں سوچ سکتا۔ جہاں تک میں نے دیکھا تو جلانے کا واقعہ دیکھا، لیکن جہاں تک ساتھیوں نے معلومات دی تو انہوں نے پہلے فٹ بال کھیلا ہے، 20 لوگوں نے پہلے فٹ بال کھیلا۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ قرآن ہے، یہ کوئی کھلونا تو نہیں ہے۔ تم اس کے اندر پڑھ کر دیکھو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف سن کر مسلمان تھے۔ سوچنے کی بات ہے، ایسا معجز روس کے اندر یہ اجازت نہیں تھی، جس وقت تلاوت ہوئی اس کے صدر نے سنا، ان کا واہ کیا کرا، خود سے دیکھا جائے۔ اب وہاں پر بھی اجازت ہے قرآن مجید کے نسخے رکھنے کی، لہذا ان لوگوں نے نہ قرآن کو دیکھا نہ سمجھا، بس صرف اور صرف مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے اور میرا غیرت دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کتنی غیرت ان میں باقی رہ گئی ہے، ان کا پیمانہ کہاں پر پہنچا۔ اس لیے یہ اجلاس یہاں پر ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ لوگوں نے اپنے جو آپ کے ذرائع ہیں ان ذرائعوں کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے اور
خوب جو ہے تو اس چیز کا مطالبہ کرنا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ان کے سفیر کو نکالا جائے، ان کی یہ جو حکومت کا جو اس وقت صدر ہے، جو یہ جج ہے، ان دونوں کو سزا دی جائے، ان دونوں کو سزا دی جائے۔ اس چیز کا آپ لوگ مطالبہ کریں، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ آپ لوگ اب اپنے اپنی جگہوں سے اس کو چلاتے رہیں اور اس چیز کو اپنے اس میں رکھیں کہ اگر ہمیں موقع ملا اور ہم ان کے ساتھ لڑنے کے لیے ہمیں موقع ملا تو ہم لڑیں گے، لڑیں گے ان کے ساتھ، جو اس طرح کی۔ لہٰذا اس کے لیے بھی تمام ساتھی جو ہے تو اپنے آپ کو جذبہ جہاد ہمیشہ جو ہے تو زندہ رہنا چاہیے، موقع ملے تو انشاءاللہ العزیز ضرور لڑیں گے، انشاءاللہ ہم سب کو جو ہے تو